وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا وقت 40 منٹ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حاضرین جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، خصوصاً اس اجلاس کی صدارت فرما رہے استاد محترم فضیلت الشیخ محمد ابراہیم مدنی حفظہ اللہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم آپ کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر وقتاً ضرورتاً رشتہ رہا۔ درود و سلام کے گلدستے نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت کے آخری نبی حبیب اللہ محب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور جو لوگ سن رہے ہوں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخرت یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اور آپ اپنا نام محمد بتاتے ہیں، اپنا نام احمد بتاتے ہیں، تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ یہ نام لے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ارکان ایمان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ 6 چیزوں پر ایمان لانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ان 6 چیزوں میں سے کوئی آدمی، کوئی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر ان میں سے کسی ایک انکار کی بات نہیں کر رہا کہ ان میں سے 6 چیزوں میں سے ایک چیز کا انکار کر دے، انکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر وہ شخص کرتا ہے تو وہ خاندانی مسلمان ہو سکتا ہے، وہ نامی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کے حساب سے مسلمان نہیں ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ نے جتنی کتابیں، آسمانی کتابیں جو بھی تمام کتابوں پر ایمان لانا،
اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر کے اچھے بری چیزوں پر ایمان لانا، یہ 6 چیزیں ہیں۔ اور ان 6 چیزوں میں سے اگر کوئی آدمی کسی ایک چیز کے بارے میں شک کرتا ہے، انکار کی بات نہیں کرتا ہوں، اگر شک کرتا ہے تو وہ اسلام کے حساب سے اور یہ دین کے حساب سے، شریعت کے حساب سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نظر دوڑائے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اور اپنے گاؤں کے اندر کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص ایک وقت تھا کہ آپ کے ساتھ رہتا تھا لیکن آج وہ نہیں ہے۔ اتنے کروڑ پتی آئے، اتنے ارب پتی آئے، اس دنیا سے سب چلے گئے۔ آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا، آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا، یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا تھا اے موسیٰ تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو فرعون کے سامنے کھڑا ہے۔ یہی فرعون جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ مجھے رب کہو، یہی فرعون جب ڈوب کر مرا تو قرآن کے الفاظ ہے فما بقت علیہم السماء والارض، نہ تو زمین روئی نہ تو آسمان رویا۔ اس لیے اے قرآن کے مسلمانوں، جب تمہاری موت ہو تو ایسی موت ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ زمین بھی روئے، یہ آسمان بھی روئے، اور آپ کے خاندان والے، آپ کے رشتہ دار کو چھوڑیے، آپ کا دشمن بھی آپ کے رونے پر مجبور ہو جائے کہ انسان بہت ہی بہتر انسان تھا۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں بڑے آدمی ہیں، قارون کا نام سنا ہوگا، قارون جس کی دولت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ دولت کو چھوڑیے، جس جگہ یہ اپنے خزانے کو رکھتا تھا قرآن نے اس کا نقشہ یہ کھینچا ہے کہ اس کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھا پاتے تھے، لیکن بچا کیا صرف اور صرف نام بچے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے اور لوگ اسی وقت حاصل کریں۔ اور آپ کو بتا دوں یہی پر کائنات کے سب سے بہترین انسان، کائنات کے سب سے بدبخت انسان یہی قارون، یہی فرعون، یہی حامان اور یہی ابی بن خلف۔ آپ کے سامنے وہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة ليوم فقال كانت له من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة وكان يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها فإن لم تكن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وحامان وأبي بن خلف۔ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی نماز نمازیوں کے لیے دلیل ہوگی، یہی نماز نمازیوں کے لیے دلیل بن کر آئے گی، اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گی، اللہ تعالیٰ سے کہے گی اللہ یہ بندہ نماز پڑھتا تھا۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اس کے علاوہ جو لوگ نماز نہیں پڑھی ہے، جن لوگوں کو نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، سردی اور گرمی کے اندر وہ اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ نماز ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں نہ تو دلیل ہوگی، نہ تو یہ روشنی ہوگی، اور نہ ہی یہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور یاد رکھو وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بن خلف، اور یہ لوگ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، جو نماز کے قریب نہیں آتے ہیں، کائنات کے سب سے بدترین لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، وہ قارون، فرعون اور ابی بن خلف اور فرعون ہے۔ تو کیا آپ لوگ قارون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ فرعون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟
اگر یہ فیصلہ آپ کے لیے صحیح ہے تو یاد رکھو کہ دنیا کے سب سے بدبخت اور بدترین انسان اس لیے کھڑا ہو تو اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کام کرو کہ نبی کے ساتھ تو میں نے بتایا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. کیا مر جانے کے بعد جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال اور برے اعمال، اچھے اور برے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ ہم نے دنیا کے اندر جو ہر کسی پر ظلم و زیادتی جو اپنے لیے اور کرتے بھی ہیں، جو ہم کسی کو مار دیتے ہیں، جو ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ چوری، یہ بےایمانی، یہ زناکاری، جو بھی گناہ ہے، کیا ان گناہوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ ہوگا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہر انسان کو پورا پورا دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی. اور یاد رکھو، یہی پر رکھ کر قرآن کریم کی دوسری آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. او لوگوں، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دی جاؤ گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. او لوگوں، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑا کر دی جاؤ گے. او مسلمانوں، غور کرو اور بتاؤ اور سوچو کہ جس دن ہمارے اعمال اللہ کے سامنے کھڑے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ہوں گے اللہ کے سامنے، ہم کیا اپنا چہرہ لے کر حاضر ہوں گے؟ ہمارے برے اعمال اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال نہیں کیے تھے تو اللہ کے سامنے کیسے ہم کھڑے ہوں؟ اور وہ دن ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ہر انسان کے ساتھ انصاف ہوگا. جو بھی دنیا میں ہم نے کیے ہیں، جو بھی ہم نے دنیا کے اندر اعمال کیے ہو، چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہو، ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ انسانوں کی بات ہے. انسانوں کو ایک سائٹ میں رکھ دیا. جانوروں کے ساتھ بھی کسی قسم کی حق تلفی نہیں ہوئی. آئیے وہ روایت مجھے چاہتا کہ آپ کے سامنے لائی جائے. النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقال للشاة بالحي الشاة القرناء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان کے ساتھ انصاف ہوگا. یہاں تک کہ انصاف کا یہ منظر ہوگا کہ اگر ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی، وہاں ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرے گا. مسلمانوں، غور کرو، ہم نے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم نے، آج تو لوگ کہتے ہیں کہ بی پی بڑھ گیا اس لیے مار دے، جانے دو، چھوڑ دو. شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، جانے دو، چھوڑ دو. اور اللہ کے بندو، غور کرو، دنیا میں ہم نے اپنی طاقت کی وجہ سے دوسرے پر ظلم کیا. ابھی استاد محترم اپنے صدارت میں فرما رہے تھے کہ اگر ہم نے کسی قسم کی ذاتی لوگوں پر کی ہے تو یہ حقوق اللہ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ اگر تم نے اللہ کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے. لیکن یہ جو ظلم کا معاملہ ہے، ہم نے کسی کو گالی دے دیا، بلا وجہ ہم نے کسی کو مار دیا، آج یہ تو عام ہو چکا ہے. بےایمانی کا جو معاملہ ہے، باہر بچ جائیے. آج ہم اپنے بیٹیوں کے حصے کو کھا جاتے ہیں، ہم گھروں میں بےایمانی کر جاتے ہیں. باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم اپنے بیٹیوں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹیوں کے حق کو جو مارتے ہیں، یہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھروں میں ہم بےایمانی کرتے ہیں. بتاؤ، یہ جو حق مار رہے ہیں اللہ کے سامنے کیا لے کر جائیں گے؟ اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. یاد رکھنا، استاد محترم نے آپ کو بتایا کہ حقوق اللہ جو ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، دنیا میں اگر آپ نے کسی کو گالی دیا ہے، اے پورینا کے مسلمانوں، جاؤ تلاش کرو. اور دنیا کے اندر جھک جانا یہ ایک شیر کا کام ہے، ایک بہادر شخص کی علامت ہے. جو دنیا کے اندر جائے، جس کو اس نے گالی دی ہے، جس کو اس نے مارا ہے، اس کو بلائے اور
اے بھائی میں نے تجھے گالی دی تھی تو مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے مارا تھا یہ لے میرا جسم حاضر ہے، اے میرے بھائی تو مجھے مار دے تو مجھے بخش دے۔ اور یاد رکھو جس کی ہم نے بےایمانیاں کی ہیں ان کے حقوق دنیا میں ادا کر دو، ورنہ یاد رکھنا مرنے کے بعد یہاں تک کہ آج تو جنازے میں لوگ حاضر ہو رہا اپنے آپ کو سمجھتے کہ وہ تو میرا حق مارتا ہوں اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، تو جنازے میں حاضر نہ ہو، کیا اس سے یہ امید رکھتے ہو کہ قیامت کے دن آخرت کے دن مجھے معاف کر دے گا؟ ارے باہر کو تو چھوڑیے، آپ کا سگا بیٹا معاف نہیں کرے گا، آپ کی بیٹی نے معاف کرے گی، آپ کی وہ رفیق حیات، وہ شریک حیات جو پوری زندگی آپ کے ساتھ رہی، وہی بیوی، وہی شریک حیات، وہی رفیق حیات آپ سے دور بھاگے گی جس کے لیے آپ نے اپنی ساری دولت گوا دی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، کسی کی زیادتی کی ہے، اللہ کے بندو جاؤ سے معافی مانگو۔ تو میں نے بات یہاں نکلی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے یا میں ہی سوال کروں تنہائی میں جا کر کسی سے، گاؤں کے کسی فرد سے کہ آپ کے گاؤں میں سب سے کامیاب کون ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ فلانے کا لڑکا یا فلانے صاحب یہ ہمارے گاؤں میں سب سے کامیاب ہے۔ کیا بتائے گا؟ ان کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، اور اسی طریقے سے پیسوں کی کمی نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں۔ یہ تو ہمارے نظر میں کامیاب، لیکن آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ، جب آپ اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کی کامیابی آپ کی جگہ، اور یہ آپ کی کامیابی آپ کے لیے، اللہ کے لیے کامیاب شخص کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ آدمی جس کو اللہ جنت میں داخل کر دے، وہ آدمی، وہ مرد جس کو اللہ جنت میں داخل کر دے، وہ عورت جس کو اللہ جنت میں داخل کر دے، وہ مرد جس کو اللہ جہنم سے بچا لے، وہ عورت جس کو اللہ جہنم سے بچا لے، فقد فاز۔ وہ آدمی، وہ عورت کامیاب ہو گئی، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او قرینا کے مسلمانوں، دنیا کرنے والوں، کبھی آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھو، کبھی آپ نے اس قرآن کریم کی آیت کو دیکھا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کرنے والوں، تمہارے چہرے پر ایک تماچا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ دھوکہ ہے، یہ آپ کے لیے دنیا کبھی وفا نہیں کر سکتی ہے۔ یاد رکھو بڑے بڑے کروڑپتی آئے، بڑے بڑے ارب پتی آئے، سارے کروڑپتی ارب پتی دنیا سے چلے گئے، یہ دنیا آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی حیثیت۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک اور فرمایا، بے شمار ایسی آیتیں ہیں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کچھ نہیں ہے، کھیل اور تماشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی مثال دے رہے ہیں، یہ دنیا جس کے بارے میں ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ دنیا ہی دنیا جو لوگ کہتے ہیں، دنیا کی مثال اور اوقات کیا ہے؟ اوقات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی مثال یہ ہے، ایک مچھر کی پر کیا حیثیت اس دنیا کی ہوتی، ایک مچھر کی پوری باڈی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے پر کی بات ہو رہی ہے، اس کی پر اگر اس کی حیثیت دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ مچھر کی پر کے برابر اگر یہ اللہ کی نظر میں حیثیت رکھتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو جھوٹ پانی کسی کا یہ دنیا کیا ہے؟ جس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک سمندر میں اپنی انگلی کو ڈال دو، اسباحو فی الیم، اپنی انگلی کو ڈال دو، اور بما لا یرجعون، نکالنے کے بعد اس انگلی کو نکالو،
نکالنے کے بعد اس انگلی سے جو پانی ٹپک رہا ہے، چاہے وہ 1 بوند پانی ہو، 2 بوند ہو، مشکل سے مشکل 3 بوند نکلے، یہی دنیا کی حیثیت اللہ کے نظر میں ہے۔ آج ہم دنیا کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس اسٹیج سے میں یہ نہیں کہتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر یہ بات سوچ رہے ہیں کہ مولانا یہ بتا رہے کہ آخرت کو لے کے چلو تو ہم کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، میرے تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے، اور کوئی بھی عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ صرف کٹیا بنا کر ایک جگہ جا کر گاؤں کو چھوڑ کر میدان میں جا کر ایک کٹیا بنا کر اللہ کو نہیں، دنیا بنانے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے، آسمان والا تو خود کر رہا ہے۔ آپ ایک حاجی سے پوچھئے جب وہ حج کرنے جاتا ہے وہ رکن یمانی کے درمیان ایک دعا بھی پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن کریم کی اس آیت پر آپ غور کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا کا تذکرہ، اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم دنیا کی ہمیں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے بعد آخرت کا تذکرہ۔ اور ایک اور آیت جس میں دنیا کا تذکرہ ہے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آدمی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرنے والے ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے شرط لگا دیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ چاہتا تو وَهُوَ مسلم کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کیونکہ ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں، جو اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ لوگ آپ کو مزاروں پر ملیں گے، مزاروں پر جا کر اولاد مانگنے والے بھی ملیں گے، اور وہاں جا کر غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے والے ملیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وہ مومن، اس حال میں کہ وہ مرد نیک عمل کرنے والا مرد، نیک عمل کرنے والی عورت مومن ہو، اس کے اندر ایمان ہوا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اگر یہ چیز ہے تو اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دے گا، اس کے بعد آخرت میں وہ الْمُجْزِئَنَّ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر بہترین بنا دے گا۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو مت بھولنا، ورنہ آپ کے سامنے وہ روایت بھی پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت آخر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له الشمس وأتته الدنيا وهي راكبة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقر بين عينيه وجمع له شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو آدمی دنیا کے اندر رہتا ہے من كانت آخر همه جعل الله غناه في قلبه، اگر دنیا میں ہے اس کی سوچ، اس کا ڈر، اور وہ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ آخرت دنیا میں رہ رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ میرا آخرت بن جائے، آخرت کو کیسے سنبھالوں، جنت کو کیسے، جنت میں کیسے جو ہے میں داخل ہو جاؤں، جنت کے لیے کون کون سے اعمال میرے پاس موجود ہو جائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی روح زندہ ہے اور وہ باڈی بنے ہوئے دنیا میں گھوم رہا ہے، لیکن سوچ اور ڈر اور خوف اور تیاری آخرت کی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، اس کے دل کو مالدار کر دے گا، اور وجمع له شمله، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر آنے والی تمام پریشانیوں کو ہٹا دے گا۔ اور نوجوانوں جو تم روزی تلاش کرنے کے لیے بھاگتے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم بھاگتے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم دوڑتے ہو، یہ دنیا اس شخص کے لیے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنا سب کچھ مان لیا، عادت ہو دنیا وہی راغبہ، وہی دنیا اس شخص کے پیچھے بھاگے گی، تم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے الٹا اگر ہم نے یہ کیا وَمَنْ كَانَ الدُّنْيَا هَمَّهُ،
جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اگر ہم نے یہ کیا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی دنیا کے بعد ہم نے نکلا ہی نہیں، اس کے بعد اور بھی زندگی ہے، اور دنیا کہتے ہوئے اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کو فقیر بنا دے گا، اللہ اس کو قناص بنا دے گا، وفرق علیہ شملہ، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسا آدمی جو دنیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مسائل مشکلات بھیجتا رہتا ہے، اس کی پریشانی کو نہیں دور کرتا ہے، اور وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور یاد رکھو اگر تم یہ عمل کرو گے دنیا کرو گے کتنا بھی نہیں صبح شام لگے رہو اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارے مقدر میں نہیں۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی بھی تیاری ہے، بال بچوں کا خرچ ہے، آپ کا خود کا خرچ ہے، والدین کا خرچ ہے، بیوی کا خرچ ہے، اس کو کرنا ہے، بغیر کیے ہوئے گزر نہیں ہوگا، لیکن اس سے کہیں زیادہ آخرت کی تیاری کریں گے۔ اور یاد رکھو کبھی آپ یہ سوچا کہ آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ کبھی آپ نے کسی سے پوچھا ہے، کسی عالم سے آپ نے سوال کیا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے یہ بتا دو میں زندگی کیسے گزاروں؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی قال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر کہا کہ اے عبداللہ دنیا کیسے گزارنی ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ایک پردیسی کی طرح زندگی گزارو۔ مسافر ابھی میں گڑجہوا سے آپ کے گاؤں پورے نہ آیا لیکن دل لگا ہوا ہے، پروگرام ختم ہو اور میں اپنے مکان پر پہنچ جاؤں، یہ مسافر دل کہاں لگا ہے؟ کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے گاؤں میں ٹھہرنا نہیں ہے، اصل مسکن اصل ٹھکانہ میرا کہاں ہے؟ میرا گاؤں ہے اور میرا گھر ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ تو ہر آدمی یہ سوچے یہ جو میری زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں جانا ہے۔ اور ایک پردیسی آپ کے گاؤں میں جو ممبئی ہے، جو بدیس ہے، ان سے جا کے پوچھو، ان کا دل یہ لگا ہوتا ہے بیوی میں، بچوں میں اور والدین میں، ان کو معلوم ہے کہ میرا وقت مکمل ہو جانے کے بعد ٹکٹ کٹاؤں گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ٹکٹ پہلے سے بکے ہوتے ہیں کہ فلاں دن آئے گا، جیسے جیسے وقت قریب ہوتا ہے خوشحالی بڑھتے جاتی ہے کہ اپنے والدین سے ملنا ہے، ماں باپ سے ملنا ہے، بیوی سے ملنا ہے، بچوں سے ملنا ہے، ہر خاندان احباب سے ملنا ہے۔ اس طریقے سے اپنی زندگی دنیا میں گزارو جیسے ایک مسافر ایک پردیسی گزارتا ہے۔ اسی وقت سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ اے بھائیوں کے مسلمانوں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے جو صبح کی ہے، آج اگر آپ نے جو صبح کیا ہے کہ اپنی حیثیت یہ سوچا ہو کہ آج میری زندگی کا یہ آخری صبح ہے؟ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ اے لوگو جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو تندرستی دی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو طاقت دی ہے، یہ 25 سال یہ 20 سال یہ 35 سال یہ 30 سال یہ جوانی جو ہے اور یہ جو تندرستی ہے یہ قوت ہے، ابھی تم امام کے پیچھے بڑی بڑی صورتوں کو سن سکتے ہو، لمبی لمبی قیام کر سکتے ہو، رکوع اور سجدہ کرنے کی ابھی طاقت ہے۔ اے مسلمانوں، میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک کنٹل کے تھے لیکن شوگر کے مریض ہونے کے بعد وہ کرسی پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اے بھائی کے مسلمانوں، خاص کر کے وہ نوجوان میری بہنیں، آپ لوگ اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، اس تندرستی کو غنیمت سمجھو اور ایسے وقت میں اللہ کو راضی کے لیے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جو بھی آپ کے اوپر فرائض ہے ان کو تم پورا کرنا۔ اور یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا
یہ جو زندگی ہے ہر کسی کو مرنا ہے. میں نے پہلے بتا دیا قرآن کریم کے ذریعے سے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے اس زندگی کے ویلو کو سمجھو, موت آنے سے پہلے یاد رکھو ہر انسان کو مر جانا ہے, اس لیے اس زندگی کے ویلو کو سمجھتے رہنا, ورنہ یاد رکھو قیامت کے دن یہی ہوگا کہ ہر شخص پچھتا ہے جس نے دنیا میں اپنی زندگی کو ویلو کو نہیں سمجھا. آئیے آپ کو بتاتا چلا کہ آخرت کا فکر صحابہ کے درمیان, نبی کے درمیان, تابعی کے درمیان, ان لوگوں کے اندر کیسی آخرت. آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں او لوگوں اذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرو, اذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرو. جاءت الراجفہ, قیامت کا ایک نفقہ پھونک دیا گیا ہے, تتبعها الرادفہ اور دوسرا نفقہ اس کے تابع ہے. جاء الموت بما فیہ, موت اپنے سختیوں کے ساتھ آ گئی ہے, موت اپنے پریشانیوں کو لے کر آپ کے پاس آ پہنچی ہے. وہ لوگوں موت کو یاد کرو اور آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی فکر کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے تذکر الجنت والنار ولا تبکی من ھذا. وہ لوگوں حضرت عثمان غنی کے پاس جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا وہ نہیں روتے تھے, ولا تبکی, وہ نہیں روتے تھے, وتبکی من ھذا, جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ زار و قطار ہوتے. پوچھا گیا ماجرا کیا ہے, کہا قبر پہلی منزل, قبر یہ پہلی منزل ہے. فَإِنْ نَجَا مِنْهُ, اگر میں یہاں کامیاب ہو گیا, قبر کی حساب و کتاب میں کامیاب ہو گیا تو میں ہر جگہ کامیاب ہو جاؤں گا. اور فرمایا بعد الْأَيْسَرُ, اگر میں یہاں کامیاب نہیں ہوا تو میرے تمام راستے ختم ہو جائیں گے, اور کامیاب نہیں ہوا سب کے سب راستے مشکل ہو جائیں گے. اور آپ کو بتاتا چلو تابعی کے درمیان کیا ان کے اندر ایک مثال صرف تھی, ایک مثال. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کان سفیان الثوری اذا اخذ ذکر الآخرة یبول الدمع. ہم تو بات آپ کو بتاتے ہیں آخرت کی دس سے مسئلے ہوتی ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اذا اخذ ذکر الآخرة یبول الدمع, جب ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ کیا جاتا تھا, جب آخرت کے مناظر بیان کیے جاتے تھے تو اللہ کی قسم ان کے بارے میں آتا ہے کہ خون کے پیشاب نکل جاتے تھے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو آخرت کے منزل اور اس کے خطرہ کیا یہ حال ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر آخرت کا ڈر پیدا کرو, آخرت کی سوچ پیدا کرو. میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک مثال دے دوں تاکہ یہ حق بھی ادا ہو جائے. وقت میرا ہو چکا, میں معذرت چاہتا ہوں 5 منٹ لیے. آخرت کے تعلق سے ایک مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دور ہے, یہ راتوں میں گشت کر رہے ہیں. میری بہنوں خصوصاً آپ سنو, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں گشت کر رہے ہیں. ایک گھر سے آواز آتی ہے, بوڑھی ماں کہتی ہے اے میری بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے. میری بہنوں غور کرو اور اپنے اندر یہ دیانتداری, یہ امانتداری اور یہ فکر آخرت پیدا کرو, اور یہاں سے عہد کر کے اٹھو کہ آج میں یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ عہد کرتی ہوں کہ کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گی, اور یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج سے میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گی, اور یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج سے میں اللہ سے ڈروں گی اور خوف کھاؤں گی اور ہر گناہ کے کام سے بچوں گی. وہ ماں, بوڑھی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے اے میری بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے. اور اس سے پہلے عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل پاس ہو چکا ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا. ماں کہتی ہے بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی جواب دیتی ہے اے پرینا کی بہنوں غور کرنا, وہ بیٹی جواب دیتی ہے اے میری ماں تجھے معلوم نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بل پاس ہو چکا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. اے میری ماں
تو کیسی بات کری ہے؟ ماں جواب دیتی ہے اے میری بیٹی عمر بن خطاب اپنے بستر پہ سو رہے ہوں گے، تو دودھ میں پانی ملا دی جا، تو دودھ میں پانی ملا دے۔ اے پرینا کی بیٹیوں، اے پرینا کی بہنوں، غور سے سننا، وہ جوان بیٹی جواب دیتی ہے، وہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے۔ اسی لیے میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا، والدین سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بیٹیوں کو اس لائق بناؤ، ایسی تعلیم اور اتنی تعلیم دو کہ اگر آپ شریعت کے حساب سے کوئی غلط کام کر رہے ہو تو آپ کے بچے آپ کو شرعن اور شریعت کے ادب کے لحاظ سے آپ کو منع کر سکے۔ وہ بیٹی جواب دیتی ہے اے میری ماں، عمر بن خطاب کا یہ دل پاس ہو چکا ہے اور تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سو رہے ہوں گے، تو میں بھی بتا دیتی ہوں کہ کیا عمر کا رب بھی سو رہا ہے؟ میں عمر کو نہیں دیکھ رہی، عمر مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اے میری ماں تو یہ بتا دے کہ عمر کا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا عمر کا رب بھی سو رہا ہے؟ جس رب کے بارے میں قرآن کریم کے الفاظ ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس رب کے بارے میں یہ ہے نیند تو چھوڑیے، اس رب کو اونگ تک نہیں آتا ہے۔ اے میری ماں تو یہ بتا دے کہ میں اس رب کو کیا جواب دوں گی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ میں الفاظ سنتے ہیں قدم ہل جاتے ہیں، اتنی دیانتدار، امانت دار اور یہ فکر آخرت، فوراً اس گھر کو نوٹ کرتے ہیں اور اس گھر کا پتہ لگاتے ہیں اور اپنے سگے بیٹے عاصم سے اس لڑکی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جب تم دیندار ہوگی، جب تم نیک والی اور صالح ہوگی تو آپ کے رشتے اور اچھے رشتے، آپ گھر میں بیٹھی ہوگی، آپ کو رشتہ تراشنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے پاس رشتہ خود بخود آ جائے گا۔ اور ایک آخری پوائنٹ بات یہی اسی واقعے کے تعلق سے کہ یہی وہ لڑکی ہے، اس لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے، یہ اولاد پر اثر پڑتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انہی کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر فکر آخرت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم آخرت کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی ہمارے اندر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔